بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی اور آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ آپ نے اس سے کہا بھائی دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، جائیے اور دوبارہ نماز پڑھیے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کون سی غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ سے میری نماز قبول نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تمہاری شلوار تمہارے ٹخنوں سے نیچے ہے، لہٰذا شلوار اوپر کرو اور جا کے نماز پڑھو۔ اب یہ بہت بڑی وعید ہے کہ ویسے نماز نبی علیہ السلام کی دوسری احادیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ ڈرانے کے لیے اور گناہ کی خوفناکی کو دل میں بٹھانے کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اور یاد رکھیے گا کہ شلوار ٹخنوں کے اوپر آ جانا اور ٹخنوں کو ننگا نہ کرنا یہ صرف نماز کی سنت نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے کی سنت ہے کہ ہر وقت شلوار ٹخنوں سے اوپر رہے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی شلوار مبارک یا آپ کا تہمت مبارک وہ نصف پنڈلی تک بھی آیا ہے۔ آپ کے ٹخنے ہر وقت برہنہ رہتے تھے، اور یہ اتنی بڑی سنت ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے مکہ میں صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر صلح کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے، تو آپ کے رشتہ داروں نے کہا کہ حضرت آپ نے مکہ کے چودھریوں سے مذاکرات کرنے ہیں، لہذا ان کے لیول پہ آئیے، آپ نے شلوار کو اتنا اٹھایا ہوا ہے، اس شلوار کو آپ نیچے کیجئے، شلوار نیچے کیجئے، یہ ان کے ہاں عزت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی میرے مذاکرات کامیاب ہوں یا ناکام ہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، میں آپ کی سنت کا تارک نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کے ہاں شلوار کو نیچے کرنا عزت ہے تو میرے نبی کے ہاں شلوار کو اوپر کرنا عزت ہے۔ تو عزت اصل وہ ہے جو نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں، جو کافروں کی عزت ہے اس میں کوئی عزت نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو خنجر لگا انتڑیوں کے اندر، خوراک پیٹ میں ٹھہرتی نہیں ہے، حکیم نے دعا دی، دوائی بھی انتڑیوں کے ذریعے سے باہر نکل آتی ہے، اور وہ حکیم کہتا ہے بھائی اب آپ کا بچنا مشکل ہے۔ آپ علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وقت تھوڑا ہے، تو ایسے وقت میں جب بندہ موت حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے تو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی بندے کو، لیکن صحابہ کرام کی شان یہ ہے، ان کی عظمت یہ ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمت یاد دیکھیے کہ آخری وقت ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، خون بہ رہا ہے، انتڑیوں کے اندر زخم ہے، دوائی پیٹ کے اندر ٹھہر نہیں رہی، تکلیف کی شدت ہے، اور ایسے وقت کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ آتا ہے کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ وہ نوجوان آ کے حضرت فاروق اعظم کی بڑی تعریف بھی کرتا گیا، جب آپ کی نظر اس کی شلوار پہ پڑی تو آپ نے فوراً اس کو ٹوکا اور کہا بھئی اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرو، یہ نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے۔ تو آپ مجھے اندازہ کریں کہ یہ شلوار کا ٹخنوں سے اوپر کر دینا اور ٹخنے ننگے کرنا یہ اتنی بڑی سنت ہے اور یہ اتنا بڑا ثواب و کام ہے کہ حضرت فاروق اعظم اپنے آخری وقت کے اندر بھی اسی سنت کی فکر کے اندر ہے اور اس نوجوان کو ٹوک رہے ہیں۔ پھر ایک عجیب حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی آتی ہے اور دوسری ایک رات کے بارے میں بھی آتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے اندر کہ جب ہر ایک کے گناہ کو بخشا جا رہا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے اور اللہ گناہ گاروں کو بخش رہے ہوتے ہیں، رحمت کی رات ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تاک رات ہے، لیلۃ القدر ہے، ایک بندہ رو رو کے زمین کو تر کر دیتا ہے، آنسو بہاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، ترلے کرتا ہے، منتیں کرتا ہے، اللہ جی مجھے بخش دیجئے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ لیکن کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ اس عظیم الشان رات کے اندر بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی، ان کے اندر ایک وہ بندہ ہے
کہ جس کی شلوار ٹخنوں کے اوپر یعنی وہ ٹخنے نیچے ننگے نہیں رکھتا اور اس کا ٹروزر، اس کی پینٹ، اس کی شلوار یا اس کا تابر ہمیشہ اس کے ٹخنوں کے اوپر رہتا ہے، ٹخنے ڈھانپے رہتا ہے، ہمارا اس بندے کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اور جس کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے نہ دیکھیں اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ رحمت نہیں ہوگی، برکت کہاں سے آئے گی؟ رحمت نہیں ہوگی، اولاد سعادت والی کیسے ہوگی؟ رحمت نہیں ہوگی، اولاد کیسے فرمانبردار ہوگی؟ رحمت نہیں ہوگی تو تندرستی کہاں سے ملے گی؟ رحمت نہیں ہوگی تو خوشیاں کہاں سے آئیں گی؟ رحمت نہیں آئے گی تو آرام اور سکون اور اطمینان قلب کہاں سے نصیب ہوگا؟ یہ چیزیں رحمت سے آتی ہیں۔ تو اللہ جس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا، اس کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہے، اس لیے اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ تو لہٰذا شلوار کو ٹخنوں کے اوپر کرنا اور اپنے ٹخنے ننگے کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر بندہ ٹخنے ننگے نہیں رکھتا تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ نماز کے لیے جب کوئی نوجوان آتے ہیں اپنی پینٹ کو یا اپنے ٹروزر کو فولڈ کر کے اپنے ٹخنے ننگے کر لیتے ہیں، شاید عوام کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ٹخنے ننگے رکھنا یہ صرف نماز کی سنت ہے۔ نہیں بھائی، یہ نماز کی سنت نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے کی سنت ہے، اور جو اس کو اختیار نہیں کرتا وہ بہت بڑا گناہ گار ہے، اور اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر بھی کہ جب اللہ ہر ایک کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس بندے کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق